السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمیل اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو احرام دوسرا پہننا پڑے گا، پلیز آنسر۔ کیا کہ اگر بالفرض حالت احرام میں ہو، احرام کا ارادہ کیا ہوا ہے، احرام کی نیت کی ہوئی ہے اور اس صورت میں مرد پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب کیا وہ احرام کی دونوں چادریں چینج کر سکتا ہے؟ تو بھائی جان بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی لیے میں سب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، جب آپ عمرے پہ جائیں، جب آپ حج پہ جائیں، آپ جب روانہ ہوں، ایئرپورٹ پہ آپ نے احرام باندھا ہے، اپنے گھر سے احرام باندھا ہے، کہیں سے بھی آپ نے نیت کی ہے، تو آپ کے پاس جو ہینڈ کیری ہوگا نا، اس کے اندر آپ نے ایک ایکسٹرا احرام ضرور رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض ہینڈ کیری کے اندر اتنا سپیس نہیں ہے کہ ایک پورا احرام رکھا جا سکے، تو ایٹ لیسٹ آپ نے احرام کی ایک ایکسٹرا چادر اس میں ضرور رکھ لینی ہے۔ اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے، بیہائنڈ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں فلائٹ کے دوران بھی سو رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری میجورٹی وہاں پہ جا رہی ہوتی ہے عمرے پہ یا حج پہ جا رہی ہوتی ہے، ان کا جو ایج گروپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 45 50 55 60 کے قریب۔ تو اب اس ایج گروپ تک بہت سارے لوگوں کو شوگر بھی ہوتی ہے، تو اللہ نہ کرے ان کا احرام رستے میں ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت ساری ہماری میجورٹی وہ ہے جن کا تعلق دیہاتوں سے ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کموڈ یوز کرنا نہیں آتا اور انہوں نے کبھی کموڈ یوز کیا بھی نہیں ہوتا، تو فلائٹ میں کموڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر ان کے احرام کی چادر بھی ناپاک ہو سکتی ہے اور جسم بھی ناپاک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ ہینڈ کیری کے اندر ایک ایکسٹرا احرام یا احرام کی ایک چادر ضرور رکھنی ہے۔ اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں وقت گزارنا ہے، آپ نے 5 دن وہاں پہ گزارنے ہیں، تو 5 دنوں میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 2 احرام کی ایکسٹرا چادریں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہاں پہ بھی اسی طرح غسل کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اگر ہو جائے تو پھر آپ فوری طور پہ احرام کی چادریں چینج کر لیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ اپنے 5 دن گزارنے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ احرام کی 2 چادریں رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک احرام کی چادر آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا احرام کی چادر ہوگی، آپ مینا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، عرفات میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اور اس طرح کا اگر مسئلہ ہو جاتا ہے، غسل فرض ہونے والے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ فرض کریں آپ کے پاس ایکسٹرا احرام بھی نہیں ہے اور احرام کی ایک آدھ چادر بھی نہیں ہے، اب آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، مینا میں ہیں، تو مینا میں ڈیفینیٹلی آپ نے 8 ذی الحجہ کو پہنچنا ہے، 8 اور 9 کی درمیانی رات بھی آپ نے ادھر گزارنی ہے۔ 9 کو وقوف عرفہ کے بعد جب آپ نے مزدلفہ آنا ہے تو 9 اور 10 کی درمیانی رات بھی آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اسی طرح 10 والے معاملات سے فری ہو کے 10 اور 11 کی رات بھی آپ نے مینا میں گزارنی ہے، 11 اور 12 کی رات بھی آپ نے مینا میں گزارنی ہے۔ تو ان راتوں میں پرابلم ہو سکتا ہے، تو جن راتوں میں تو آپ حالت احرام میں ہوں گے تو آپ کے پاس ایکسٹرا احرام کی چادریں ہونی چاہیے، باقی آخری 2 11 12 کی جو راتیں ہوں گی ڈیفینیٹلی تب آپ حالت احرام میں نہیں ہوں گے، تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا سوٹ ہونا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے میں بالخصوص سب سے کہہ رہا ہوں، یہ احتیاط والے معاملات ہیں، احتیاطی معاملات ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا احرام ہوگا، ایکسٹرا سوٹ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں کا سامنا وہاں پہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں کوئی دکانیں نہیں ہے، کوئی شاپس نہیں ہے جہاں پہ فوراً جا کے آپ نیا احرام پرچیز کر لیں گے یا نیا سوٹ کہیں سے لے آئیں گے یا وہاں سے جا کے آپ فوراً واش کروا لیں گے۔ وہاں پہ تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کراؤڈ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو واش روم میں جا کے اپنا احرام ایون پاک بھی نہیں کر سکتے، دھو کے کہیں سکھانے کے لیے نہیں ڈال سکتے، وہاں پہ تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ نے ایکسٹرا احرام کی چادریں اپنے ساتھ ضرور لے کے جانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔